اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ کرنل ریٹائرڈ جناب جاوید صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہمارے پاکستان کے حوالے سے کچھ ذاتی سوالات کریں گے۔ بڑا وسیع تجربہ ان کا فوج کے بارے میں۔ پاکستانی تاریخ کے مطابق جنرل ایوب کا 10 سال کا جو دور تھا وہ سنہری دور تھا۔ اس دور میں جرمنی کی مدد کی گئی فائنانشلی۔ چائنا کو اگر دنیا میں انٹروڈیوس کرایا تو وہ ایوب خان تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو ایمریٹس ایئر لائن ہے، جو آج دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائن ہے، اس کا آغاز بھی کراچی سے ایوب خان نے ہی کروایا تھا۔ تو یہ تھی اس زمانے کی داستان جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اب ہمارے ساتھ چونکہ ریٹائرڈ کرنل جاوید صاحب موجود ہیں، اب ان سے پوچھنا چاہیں گے ایوب خان کے دور میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جناب کرنل صاحب۔ السلام علیکم جلال صاحب، بڑا مہربانی آپ نے مجھے انوائٹ کیا، بات کرنے کو موقع دیا۔ جی، تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جنرل ایوب کا دور تھا، سنہرا دور تھا، بڑی پروگریس ہوئی ہے۔ اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اب تک جتنے ڈیم بنے ہیں وہ جی، ساتھ کے ساتھ ڈیم ایوب خان نے ہی ایوب خان کے زمانے بنے، ابھی تک کوئی نہیں بنا۔ انڈسٹری کو بڑی فروخت دی۔ اور میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جو ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اکنامیکلی، تو انہوں نے ایک 5 ایئر پلان بنایا تھا جی فیوچر، جو کوریا نے اڈاپٹ کیا، اور کوریا نے اس کو امپلیمنٹ کیا، اور آج کوریا کدھر اور ہم کدھر ہیں۔ بالکل جی، تو انفارچونیٹلی ہم نے اس کو 5 ایئر پلان جو بنایا تھا اس کو ہم نے فالو نہیں کیا۔ جی جی، ایوب خان کے زمانے میں 3-4 چیزیں تھیں which was very important as far as human کریکٹر از کنسرن۔ ایک تو آنیسٹی تھی، ڈیڈیکیشن تھی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا، میں کہتا ہوں وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن۔ جی بالکل، لا اینڈ آرڈر تھی، کورٹس ور فائن، ایوری تھنگ واز فائن۔ تو وہ اس کی میں ایک ایگزامپل پیچھے کسی کو دے رہا تھا کہ جب لنڈن 1942 میں بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی اور تباہ ہو رہا تھا، جی تو ونسٹن چرچل نے اپنے منسٹرز کو کہا کہ گو اینڈ آسک دا ماسز is justice been done؟ تو انہوں نے کہا یار ادھر تباہی مچ رہی ہے اور یہ ہمیں پوچھ رہا ہے کہ جسٹس ڈن۔ انہوں نے ایک دن ترکایا، دوسرے تھرڈ ڈے لاس ہز ٹیمپر، ہی سیز آئی مسٹ نو کہ وہ جسٹس بین ڈن اور ناٹ۔ تو پھر اس نے کے لوگوں نے، منسٹر نے کہا کہ جسٹس ڈن، تو اس نے کہا گو اینڈ ٹیل دا ماسز دیٹ لنڈن ول ناٹ فال۔ ناٹ فال۔ تو دیکھیں وہ کتنی اس کی ویژن تھی۔ جہاں لا اینڈ آرڈر کنٹرول میں ہے وہاں اکانومی کبھی گر نہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر بڑا زور دیا تھا اور جسٹس دی تھی۔ اور اس کا ایک قصہ ضرور ہے کہ ایک یہودی گیا تھا جو حضرت علی کے خلاف اس نے قصہ کیا، تو رسول پاک نے جو اصل بات تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے داماد کو اس کے خلاف کیس کیا اور اس کی فیور میں فیصلہ دیا، جو کی فیور میں کر دیا۔ دس از لا اینڈ آرڈر سچویشن۔ تو وہ زمانے میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ویری گڈ، اور لائلٹی تھی، ڈیڈیکیشن تھی، رسپانسبلٹی تھی، اور لوگ خوش تھے۔ جی بالکل، اور اس نے بڑا اچھا کام کیا۔ اکنامکلی کنٹری واز ڈیولپنگ، وی ور پروگریسنگ لائک اینی تھنگ۔ اور ہم لوگ انفیکٹ کہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ ہم نے ٹرکی کو بھی لون دیا۔ جی بالکل بالکل، We gave loan to Turkey and we gave loan to Germany also۔ تو وہ اس ٹرکی کو دیا ہم نے لون، جرمنی کو لون دیا، اور اس وقت ہماری کنٹری کی معیشت بہت اچھی تھی، پیپل ور ہیپی۔ اور سب سے ایک اور امپورٹنٹ چیز کی تھی جو ایجوکیشن کے اوپر بڑا کام کیا تھا کہ ایجوکیشن واز فری، اور جو گورنمنٹ اسکولز ور ٹاپ آف دا لائن۔ میں خود اس اسکولوں میں پڑھا ہوں، and I think one of the best education that we could ever have was these schools۔ تو اب unfortunately things have changed۔ ابھی schools بن گئے commercial، آپ کے education has become commercial، your religion has become commercial۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں things were moving very fast۔ اس لیے اسے سنہری دور کہا جاتا ہے۔ جی سر۔ اس کے بعد جناب یحییٰ خان کا دور ہے اور ہم نے آدھا ملک گنوا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یحییٰ خان کا دور بھی رہا، مشرف کا دور بھی رہا، لیکن ہماری اکانومی کو اتنی ضرب نہیں لگی جو آج کل لگ رہی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو بنیاد اس کی جو ڈالی تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو نے ڈالی۔
جی اس نے اس ملک کی تباہی مچائی، اس نے پولیٹیسائز کیا اور اپنی فیور کے لیے، اپنے پرسنل گین کے لیے اس کو ملک کو تباہ کیا. یا نیشنلائز جب کیا جب اس نے ورکر کو کہا کہ جی روٹی کپڑا مکان، اور پھر اس نے انڈسٹریز نیشنلائز کرنی شروع کی، تباہی کا اور موجب اس سے تباہی بچی، اور جو انڈسٹریز چل رہی تھی. اینڈ بیسیکلی ہی واز جیلس آف سیگل گروپ. ایوب خان سے. ایوب خان کا جو تھا، یہ 10 فیملیز تھی، سیگل گروپ تھا، داؤد والے تھے. تو ان کو سب کو نیشنلائز کر کے اس نے تباہ کر دیا. وہ انڈسٹری گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلی گئی. دا پیپل وہ بیکیم کرپٹ. یہ کرپشن کی جو بنیاد ڈالی ہے یہ بھٹو کے زمانے میں شروع. بھٹو کے زمانے میں. اور اس وقت یہ آپ کے حالات ٹھیک خراب ہونے شروع ہوئے. انڈسٹری آپ کی تباہ ہو گئی. آپ کی جتنی جو 10 سال کی پروگرس تھی، اٹ وینٹ 30 ایئرس بیک. اور اس کے بعد اس نے پروٹیسائز کیا جی کہ عوامی لیگ کو لوگ، حالانکہ اس کے مجیب الرحمان کے 261 ووٹس تھے، اس کے 61 تھے. اینڈ ہی میڈ کرپشن شور کہ جی دھاندلی کا آغاز بھی اسی سے ہوا. پولیٹیکلی دھاندلی کا آغاز یہاں سے شروع ہوا. اینڈ انفارچونیٹلی ہی واز ایبل ٹو کنونس آور لیڈرز کہ جی آپ کے نہیں کرنا چاہیے، which should have been done. Let's not talk about it. لیکن بنیاد جو ڈالی کرپشن کی اور یہ کنٹری کو تباہی کا مچانے کا، ذوالفقار علی بھٹو از ریسپانسبل فار اٹ. تو آج کل جو دور چل رہا ہے حضور، تو اب تو ورج آف بینکرپسی ہے ہمارا پاکستان، لیکن ہماری پاکستانی قوم سوئی بیٹھی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اوور اے پیریڈ ٹائم دیر آر 2 things which has happened in this country. جی میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا جو ریلیجن ہے وہ کمرشل ہو گیا. جی ہماری ایجوکیشن کمرشل ہو گئی. تو جو بیسک ہمیں جو اصول پڑھائے جاتے تھے، جو جیسے سوشل ویلیوز پڑھائی جاتی تھی اس کو اسکولوں میں، کالجز میں، وہ ختم ہو گئی، دفن کر دیا گیا. اور اس کے بعد آپ نے جو استاد تھے وہ بیکیم کمرشل. پڑھائی کا جو معیار ہے وہ گرتا گیا. تو اٹ ہیز گون ڈاؤن دا ڈرین. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کوئی جو تربیت ہوتی تھی، جیسے ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ سوشل ویلیوز پڑھیں. میں مثال کے طور پہ کہ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ ہوتا تھا. جی بالکل. اینڈ وی ور سو اسکیئرڈ آف اٹ کہ جی اگر جھوٹ بولا پکڑے گئے تو ماں باپ بھی آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اور اسکول میں بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اور ڈسپلن سکھایا گیا تھا، لائلٹی سکھائی گئی تھی. اب وہ چیزیں بچوں کو نہیں پڑھائی جاتی. آپ کو بچوں کو صرف کتاب دی جاتی ہے کہ یہ رٹا مارو، کتاب پڑھو، اینڈ دیٹس اٹ. اس میں نہ سوشل ویلیوز کا تعلق ہے نہ کچھ. اور مور اوور جو بڑی جو غلط بات ہوئی ہے ہمارے زمانے میں، ایجوکیشن میں اسلامک اسٹڈیز واز ویری امپورٹنٹ. It was compulsory, or it was the final pillar of the education, basic education. کہ آپ کو اسلامک ہسٹری پڑھائی جاتی تھی، سیرت النبی پڑھائی جاتی تھی، آپ کو اسلامک ویلیوز سکھائی جاتی تھیں، کہ آپ کو بتایا جاتا تھا کیا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کی کریکٹر بلڈنگ ہوتی تھی. جی بالکل. اور ساتھ ایک اور جو چیز تھی جس کو ابھی ہم مائنس کر دیں، دیٹ واز نیشنل انٹیگریشن اینڈ لائلٹی ٹو دا نیشن کی اونرشپ ہوتی تھی. جی بالکل. کہ وی یوز ٹو اون دس، جسے آپ محب الوطن کہہ سکتے. ہاں. اور اس وقت یہ بالکل نہیں ہوتا تھا کہ یہ پٹھان ہے، پنجابی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ دیٹ واز دس ڈڈنٹ ایگزسٹ. اور ہم لوگ بالکل آرام سے، نہ کوئی تفرقہ تھا، ریلیجن کا تفرقہ کہ یہ سنی ہے، شیعہ ہے. ہم لوگ ایک ایز اے فیملی، ایز اے پاکستانی وی یوز ٹو لیو. اب انفارچونیٹلی یہ چیز اتنی ڈائیورسیفائڈ ہو گئی ہے بیکاز آف لیک آف ایجوکیشن، اور ہم نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں پڑھایا. جی جی. ایک اور بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، دس ویری ویری امپورٹنٹ، کہ جو کچھ آئی ایم دا فرسٹ جنریشن آفٹر دا پارٹیشن، جو ہم نے اپنے ماں باپ اور اسکولوں سے سیکھا ہے، وہ انفارچونیٹلی ہم نے اپنے بچوں کو پاس آن نہیں کیا. وی ہیو ناٹ پاس آن. ان کو آج کل موبائل دے دیا اور ان کو لیپ ٹاپ دے دیا ہے، جی کہ زیڈ باکس، یہ کیا زی باکس، کیا یہ دے دیا ان کو. وی ہیو ناٹ گیون دیم اینی کیریکٹر بلڈنگ. اور پھر اس کے بعد بچوں کی ساتھ جو انٹیگریشن ہوتی ہے ماں باپ کی، وہ ختم ہو گیا، بیکاز آپ ہرس آ گیا آپ کو، جی کہ میں نے پیسہ بنانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. تو جو بچوں کے ساتھ ماں باپ کی انٹیگریشن ہے، اور ان کو جو ماں باپ نے سکھانا ہے بچوں کو، جی، which is missing. اس کا سیکنڈ تھنگ جو ہیپنڈ از کہ آپ کے جو ریلیجن ہے وہ کمرشل ہو گیا.
ہمارے زمانے میں مولوی سائیکل پہ آتے تھے، بڑے تمیز سے آتے تھے، ہم ان کی عزت کرتے تھے، وہ ہمیں پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے اور بڑے پیار محبت سے سکھاتے تھے. جی. ابھی وہی مولوی جو سائیکلوں پہ ہیں وہ مرسیڈیز گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دے بیکم رینج روور، مرسیڈیز، اور ان سے آپ جو کچھ کروا لیں. تو وہ دس از انفارچونیٹ کہ یور ٹو تھنگز جیسے ہیو ڈسٹرائڈ یور فائبر آف دا سوسائٹی از یور ایجوکیشن اینڈ یور ریلیجن. اور یہی مین چیز ہوتی ہے. جو ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرائڈ نہیں کرتی، آپ کو بلڈ کرتی ہے. ساؤتھ افریقہ میں وہ انہوں نے ایک نے کہا کہ اگر آپ نے نیشن کو ڈسٹرائے کرنا تو ان کی ڈسٹرائے دیئر ایجوکیشن. سو وی ہیو ڈسٹرائڈ دیئر ایجوکیشن لیول. اٹ ہیز بیکم سو ایکسپینسو اور اس میں ویلیوز پڑھائی نہیں جا رہی ہیں. آپ کو بچوں کو کریکٹر نہیں پڑھایا جا رہا، بچوں کو بس آپ پڑھا رہے ہیں کہ جی پیسے بنانے کے لیے. تو اس سے یہ ہے کہ یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو بلڈ یور نیشن ایز انٹیگریٹڈ اینڈ اونرشپ نہیں دیا. آف کورس. تو ناظرین، ہمارا ویلاگ کافی لمبا ہو گیا. انشاءاللہ دوسرے ویلاگ میں ہم کرنل جویس صاحب سے مزید انفارمیشن حاصل کریں. اسی کے ساتھ میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو.